تو کشش ثقل اور آکسیجن کا مسئلہ کیسے حل ہوا؟ اس کا جواب آیت نمبر 17 میں موجود ہے۔ وہ غار کے ایک کھلے حصے میں تھے، یعنی فی فجوتم من، یہ محض ایک بڑا کمرہ نہیں تھا۔ غار کا ماحول بنیادی طور پر تبدیل کر دیا گیا تھا۔ فجوہ یعنی کھلی جگہ کو ایک ایسے ویکیوم یعنی خلا میں تبدیل کر دیا گیا تھا جہاں ہوا کا نام و نشان نہ ہو۔ تمام نمی اور بیکٹیریا نکال دیے گئے تھے۔ جب نمی نہیں ہوگی تو جسم گلے سڑے گا بھی نہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ گریوٹی کو ختم کر دیا گیا تھا۔ اگر آپ کو سخت چٹان کی طرف کھینچنے والی کوئی کشش ثقل یعنی گریوٹی نہیں ہے تو آپ کے جسم پر زخم نہیں بنیں گے، آپ اپنے ہی وزن سے کچلے نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس زیرو گریوٹی ویکیوم یعنی ہوا اور کشش ثقل سے پاک ماحول میں تھے، اس لیے وہ ہوا میں معلق تھے۔ بالکل اسی طرح جیسے انسانی جسم خلا میں لیویٹیٹ کرتا ہے، معلق رہتا ہے، وہ غار کے بالکل درمیان میں ہوا میں تیر رہے تھے، ہلکے ہلکے دائیں اور بائیں جھول رہے تھے۔ جسم کو گلنے سڑنے سے بچانے کے لیے زیرو گریوٹی ویکیوم کا تصور خلائی دور یعنی اسپیس ایج کی سائنس ہے۔ 1400 سال پہلے ریگستان میں نازل ہونے والی ایک کتاب ایسے ماحول کو اتنی پرفیکٹلی کیسے بیان کر سکتی ہے؟ اب اس تمام سائنس کو یکجا کریں، یونائٹ کریں اور خود کو اس غار میں بھٹکنے والے ایک مسافر کی جگہ رکھ کر سوچیں۔ آپ اپنی مشعل جلاتے ہیں، آپ اوپر دیکھتے ہیں، آپ کو زمین پر سوتے ہوئے لوگ نظر نہیں آتے، آپ کو 7 انسانی جسم ہوا میں 10 فٹ اوپر تیرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کے دل مکمل طور پر ساکت ہیں، وہ سانس نہیں لے رہے ہیں۔ اس خلا میں ایک مکمل موت جیسی خاموشی ہے، اور سب سے خوفناک بات کیا ہے؟ جیسا کہ آیت 18 ہمیں بتاتی ہے، اور تم انہیں جاگتا ہوا گمان کرو گے۔ ان کی آنکھیں پوری طرح کھلی ہوئی تھی، اندھیرے میں بغیر پلک جھپکائے گھور رہی تھی۔ آپ ایک ایسے منظر کو دیکھ رہے ہیں جہاں کشش ثقل نہیں ہے اور جسم ساکت ہے۔ یہ ہر اس چیز کی نفی کر رہا ہے جو آپ کا انسانی دماغ حقیقت کے بارے میں جانتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کہتا ہے اگر آپ انہیں دیکھتے تو آپ پلٹتے اور شدید ذہن کو مفلوج کر دینے والی دہشت یعنی روب کے عالم میں بھاگ کھڑے ہوتے، کیونکہ وہ ہوا میں تیر رہے تھے۔ ان تمام سائنسی حقائق کو جاننے کے بعد اب یقیناً آپ پر یہ راز کھل گیا ہوگا کہ قرآن کریم نے کیوں ذکر کیا کہ اس ہیبت ناک منظر کو دیکھ کر آپ دہشت زدہ ہو جاتے اور وہاں سے جان بچا کر بھاگنے پر مجبور ہو جاتے۔